شادی کے موقع پہ خرچہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، حضرت عثمان نے مدد کی تھی ان کی۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کو مدد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضرت علی نے اپنی شادی کے خرچے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ 2 عرب کے سرخ اونٹ پال رکھے تھے، جب میری شادی آئے گی تو خرچہ کروں گا۔ 2 اونٹ پال رکھے تھے علی نے، 2 اونٹ۔ لیکن حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں اور علی کے بھی چچا ہیں، یہ آئے اور ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور حضرت علی کے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ آئے، بندھے ہوئے اونٹ دونوں کی گردن کاٹ دی، دونوں اونٹوں کی گردن کاٹ دی۔ اب حضرت علی کا اتنا وہ خرچہ جو شادی کے لیے رکھا گیا تھا، اب حضرت علی روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کے آئے کہ آپ کے چچا، میرے چچا نے، حمزہ نے میرے بندھے ہوئے اونٹ ذبح کر دیے۔ اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا کہ حمزہ جیسا سمجھدار انسان بھی یہ کام کر سکتا ہے، کیوں اونٹ ذبح کر دیے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے حضرت حمزہ کے گھر و جہاں حادثہ ہوا تھا، جہاں علی کے اونٹ کاٹے گئے تھے، اس حادثے پہ پہنچے، اس موقع پہ پہنچے، دیکھا حضرت حمزہ تو دھت تھے۔ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اسلام میں، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور کافی چڑھا رکھی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں مست تھے۔ اب انہوں نے جو کاٹے تھے اونٹ، وہ شراب کے نشے میں کاٹے تھے، ہاتھ میں چھری آ گئی، اب نشہ چڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوش نہیں رہتا ہے۔ بیوی کو پکڑ کے کہتا ہے شرابی، امی تیرا کیا حال ہے؟ یہ شرابی کا تم نے دیکھا ہوگا جب نشہ چڑھ جاتا ہے، بیوی کا پاؤں پکڑ کے کہتا ہے امی تیرا کیا حال ہے؟ تو یہ شراب کا نشہ جب چڑھ گیا تھا، تو اس نشے میں حضرت حمزہ نے 2 اونٹ ذبح کیے تھے۔ اللہ کے رسول جب اس موقع پہ پہنچے، ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالا، پلٹ کے واپس آ گئے۔ حضرت علی کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول میرے تو 2 اونٹ ذبح کر دیے گئے تیرے میرے چچا نے، اور آپ نے ان کو ایک لفظ نہیں کہا۔ نبی نے فرمایا وہ شراب کے نشے میں ہے، اگر میں کہہ دیتا اور وہ نشے میں انکار کر دیتا کافر ہو جاتا، اس لیے میں نے اب نشے میں نہیں کہا، نشہ اترنے دو، پھر اس سے سمجھائیں گے، اور پھر اسلام میں شراب حرام بھی ہو گئی۔ لیکن مجھے جو لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا، میں کہتا ہوں دیکھا تم نے کیسی مشکل آئی علی پہ؟ اپنی مشکل حل نہ کر سکے وہ دوسروں کی مشکل حل کر دیں گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بتا رہا ہوں، کوئی اختلافی باتیں نہیں بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، یہ کلمے کا مطلب ہے۔ اس پہ آ جائیں، عقیدہ صحیح کر لیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے انسان کا، شرک میں کرتا ہے اور عقیدے میں ملاوٹ ہے شرک کی، تو عبادتیں کرتا رہے، سب منہ پہ مار دی جائیں گی، مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سب کو سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ